لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود اور سلام ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی عزاداران ابا عبداللہ علیہ الصلوات والسلام. یقیناً ان مشکل حالات میں بھی دور و دراز سے عزائے امام حسین علیہ السلام کے لیے عزا خانے میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو دعا دینا چاہوں گا کہ خدایا بحق امام حسین علیہ السلام ان تمام عزاداروں کو، مرد اور عورت تماموں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. خدایا جو بھی عزادار مجالس حسینی میں شرکت کرتے ہیں، حسین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدایا ان کی جو بھی دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدا ان مومنین میں جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. خدایا ہمارے عزاداروں میں جو عزادار اور جو ذاکرین اور جو مرثیہ خان اور جو نوا خان اس دنیا سے گزر گئے ہیں سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما. خدا ان تمام حسین کی عزاداری کرنے والے عزاداروں کو سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. عزیزان ایمانی، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، اللہ کا حبیب اس حدیث میں ارشاد فرماتا ہے: ان الحسین حسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. پیغمبر فرماتے ہیں بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. عزیزان ایمانی، چونکہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں آپ کو انشاءاللہ میں فارغ بھی کر دوں گا، لیکن جتنا وقت میرے دامن میں ہے اس میں چند مطالب آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا. بندے آخر کوئی بڑا عالم دین، کوئی بڑا خطیب، کوئی بڑا ذاکر نہیں ہے، ادنا سے ایک طالب علم ہے. علماء کے در پر آئے ہیں، علماء کی بزم میں آئے ہیں تاکہ خود کی اپنی اصلاح کر سکیں. اس لیے کہ یہی علماء ہوتے ہیں جو ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علموں اور آپ جیسے مومنین کی یہی علماء ہماری اصلاح کرتے ہیں.
جب تک آپ کسی عالم کی بزم میں جا کر دو باتیں نہیں کریں گے تب تک آپ خود کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یوں سمجھ لے میں بطور اصلاح یہاں پر آیا ہوں تاکہ علماء سے اپنی کچھ اصلاح کرا سکوں۔ مقدمہ کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین بے شک حسین ہدایت کی بے شک خود حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے ایک چراغ ہے۔ ہدایت پانے والوں کے لیے چراغ، ہدایت کے چراغ ہیں، اور کشتی ہے نجات کے لیے۔ جن لوگوں کو نجات چاہیے وہ در حسین پر آئے۔ اب اس میں دو جملے آپ کو ملیں گے، ان الحسین مصباح الہدی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے جن جن مومنین کو، جن جن مسلمانوں کو، جن جن انسانوں کو ہدایت چاہیے وہ در حسین پر آئیے، اور جن لوگوں کو بھی نجات چاہیے وہ در حسین پر آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب حسین کے عزادار آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، کتابوں پر نظر رکھتے ہیں، لہٰذا صرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے گا، واحد عزا خانہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر کسی کی قید نہیں ہوتی ہے، جس میں قید و بند نہیں ہوا کرتے، جس میں شرائط نہیں ہوتی ہے۔ عزا خانے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں مثلا اسلامیہ اسکول میں آج امام حسین کی مجلس بپا ہے، صرف ایک اطلاع دی جاتی، کسی کو انویٹیشن کا کارڈ نہیں دیا جاتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جب جیسے ہی مومن خبر ملتی ہے مثلا اس ادارے میں حسین کی مجلس رکھی گئی ہے، دور و دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً میری سانسیں پھول ہو چکی، میں اتنا لانگ سفر بھی میں نے کہا کہ امام حسین کی مجلس کا نام سن کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ ابھی میں دراز سے آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے آپ کے لیے، 50-60 کلومیٹر سفر کر کے، اسی لیے ابھی تک میرا پسینہ بہہ رہا ہے۔ تو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ جب کبھی کسی کو خبر ملتی ہے کہ حسین کی مجلس منعقد کی گئی ہے، آدمی چاہے کتنی دور کا بھی کیوں نہ رہنے والا ہو، حسین کے در پر بھاگا ہوا آتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا مجلس اختتام تک پہنچے گی لیکن یہ در حسین بند ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ در کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے، پیغمبر نے جو فرمایا تھا جس کو بھی ہدایت چاہیے وہ حسین کے پاس آئے، در حسین کے پاس آئے۔ آج شیعیان عالم دروازہ عزا خانہ کو کھول کر بتاتے ہیں جو نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، جس کو ہدایت چاہیے وہ در حسین پر آئیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے یقیناً میں موضوع پہ بہتر باتیں کروں گا، کوشش کروں گا اسی ٹاپک بات کرنے کے لیے، چونکہ پہلے میں حسین کی معرفی کرانا چاہوں گا کہ ہم حسین کی عزاداری کرتے کیوں ہیں۔ آج 1400 سال ہوتے آ رہے ہیں، یقیناً ہم عزاداری عادت ذوق در ذوق، شوق در شوق، روز بروز ہم اس عزاداری کو اوپر لے جانے کی کوشش، کبھی تزللی کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس عزاداری کو اوپر لے جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ بھائی ہمارے افراد خانہ میں سے بھی لوگ مرحوم ہو جاتے ہیں، والدین مر جاتے ہیں، دادا ابا اجداد مر چکے ہیں، خدا سب کو غریق رحمت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا جتنے بھی مرحومین گزر گئے، گانا یا چی تلوش اسین، زیادہ ہی تلوس نہ کر تو گانا یا ریفلا 1 سال ہی تلوش اسین، دن مثلا برسی مجلس انجر چسین، مثلا 40واں ازر چسین، 1-2 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد نہ گانا یارال اتال اتلوس سمیت، نہ عمال اتلوس سمیت، نہ آبا و اجداد سکال اتلوس سمیت، لیکن آئی عزاداران مظلوم کربلا۔ لیکن حسین علیہ السلام 1400 سال کے بعد بھی آج ہم حسین کو اسی طریقے سے یاد کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسی محرم میں ہی حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ معجزہ ہے حسین کی عزاداری کا۔ یہ آپ عزاداران مظلوم کربلا جو شوق در شوق مجالس حسین میں آتے ہیں، یہ آپ کا جذبہ ہے کہ حسین کی عزاداری کو کم ہونے نہیں دیتا، روز بروز اوپر لے جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب یوں رکھیے، مجھے جو موجود دیا گیا کہ فلسفہ قیام امام حسین کیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہے کون، اس کے بعد دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں کیا تھا۔
کیا ضرورت پڑی امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے کی؟ کیا ضرورت پڑی امام حسین علیہ السلام کو اپنے بال بچوں کی قربانی دینے کی؟ کیا ضرورت پڑی امام حسین علیہ السلام کو اپنے بنی ہاشم کے نوجوانوں کی قربانی دینے کی، عباس جیسے بھائی کے بازو کٹانے کی، علی اکبر جیسے جوانوں کی قربانی دینے کی امام حسین کو ضرورت کیوں پڑی؟ اس ٹاپک پر انشاءاللہ یقیناً مختصر وقت میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ضرور یاد رکھنا ہوگا جس حسین نے قیام کیا تھا، جس حسین نے دین پیغمبر کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹائی تھی، جس حسین نے دین پیغمبر کو بچانے کے لیے زینب کی چادر لٹائی تھی، جس حسین نے دین پیغمبر کو بچانے کے لیے عباس کے بازو کٹائے تھے، جس حسین نے دین پیغمبر کو سہارا دینے کے لیے علی اکبر کا سینہ آگے کیا تھا، جس حسین نے دین پیغمبر کو بچانے کے لیے علی اصغر جیسے ننھے مجاہد کو دین کے لیے پیش کیا تھا۔ آخر سوال یہی ہے کہ حسین کو کیا مجبوری آئی؟ سوال یہ ذہن میں رکھیں، آخر تک کیا مجبوری تھی جس کے تحت امام حسین جد پیغمبر کے جو سب سے پسندیدہ شہر کو چھوڑ کر اس ریگستان میں چلے گئے؟ کیوں مدینہ کو چھوڑا حسین نے؟ کیوں حسین مکے میں نہ رہے؟ کیوں حسین کربلا کا سفر کر کے گئے؟ اس سوال کا جواب آج یقیناً اسی مجلس کو مل جائے گا۔ پہلے یوں یاد رکھیں عزیزان گرامی، جس حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات پیغمبر تب جب کبھی حسین کو دیکھتے تھے پیغمبر کبھی مسکراتے تھے، کبھی آنسو بہاتے تھے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے، جس پیغمبر کے ہم کلمہ گو ہیں، جس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جس پیغمبر کا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، جس پیغمبر کے دین پر ہم ہونے کا آج دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آیا اس پیغمبر نے بھی کسی پر ناز کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے اورات پلٹ کر دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، راوی ہے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہاں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، میں ایک پارچے میں لپیٹ کر امام حسین کو آغوش پیغمبر پر لا رہی تھی، جیسے پیغمبر کے سامنے لائی، خدمت پیغمبر میں لائی، پیغمبر کی نظر حسین پر پڑی۔ عزیزان مظلوم کربلا، زاداران مظلوم کربلا، آپ سوچتے رہیے جس کے گھر میں پسر کی ولادت ہوتی ہے، بیٹے کی آمد ہوتی ہے، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، آپ سمجھ لی اس گھر کا سما کیا رہتا ہے، اس افراد خانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہاں پر حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی میں حسین کو لے کر آئی پیغمبر کی خدمت میں، جیسے ہی حسین کو میں نے پیش کیا ہے، لیکن حضور اکرم اپنی آغوش میں لیتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ دینے کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی میں نے دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ہائے عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کچھ الٹا ہو گیا؟ ہمیشہ بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں باندھتے ہیں، اپنے احباب اور احباب کو بلاتے ہیں، دوست کو بلاتے ہیں۔ ہم آج طریقے سے آج کے اعتبار ہم دیکھ لیں تو عقیقہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حسین کو آغوش پیغمبر میں دیا، جیسے ہی پیغمبر نے اپنی آغوش میں لیا ہے، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج تو بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ رو رہے ہیں۔ پیغمبر کا جواب سن لیجئے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اے ام سلمہ تمہیں تو صرف اتنی خبر ہے کہ آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے، میں ان واقعات کو یاد کر کے رو رہا ہوں جو میرے بعد میرے اس لال حسین پر پڑیں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا اس بیٹے کے ساتھ؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں نہیں رہوں گا، نہ اس کے بابا رہیں گے، نہ اس کی ماں رہیں گی، اس حسین کو ایک ریگستان میں کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ بھائی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ پیغمبر علم غیب رکھتے ہیں، جانتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین کو ذبح کر دیا جائے گا، لہٰذا پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ام سلمہ اس میرے لال کو بے غور و کفن کو پھینکا جائے گا، انہیں ذبح کر دیا جائے گا، انہیں بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی وہاں سے اس کے بعد سے جب میں حسین کو دیکھتے تھی، جب میری نظر چہرہ اقدس امام حسین پر پڑتی تھی، مجھے وہ واقعہ یاد آتا تھا جو پیغمبر نے مجھ سے بیان کیا تھا، میری بھی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے تھے۔ یہ حسین ہے،
حسین کو پہلے سمجھ لیے، پھر آپ کو حسین کا جو قیام کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ جس حسین علیہ السلام نے جب تک زندہ رہے، نانا کی آغوش میں رہے، نانا کی گود میں پلے ہیں، جس حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا میرا لال میرا بیٹا حسین ہے، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ جب حسین اسی مسجد میں تشریف لائے ہیں، حسین کو در پر ٹھوکر لگی ہے، بچپنا ہے حسین کا، حسین کو ٹھوکر لگی اور حسین زمین پر گر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر، پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے ہی دیکھا دروازے کے سامنے حسین گر گئے ہیں، تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے خطبے کو روکا ہے، پہلے جا کر حسین کو سہارا دیا ہے۔ میں کہوں گا یا پیغمبر، آج آپ نے عجیب سا ایک طریقے سے ایک روش اپنائی ہے، آپ نے خطبے کو چھوڑا، حسین کو سہارا دیا۔ عجب نہیں پیغمبر مجھ سے کہہ دے اے نادان تو جانتا ہی کہا ہے، آج میں حسین کو سہارا دے رہا ہوں، یہی حسین میرے بعد میرے دین کو سہارا دے گا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ یہی حسین ہوگا جو میرے دین کو سہارا دے گا، اور یقیناً حسین کو جو سہارا پیغمبر نے دیا تھا اس احسان کو حسین نے فراموش نہیں کیا۔ کربلا کے میدان تک اس پیغمبر کی روش کو یاد رکھتے ہوئے، احسان پیغمبر کو یاد رکھتے ہوئے، حسین نے دین پیغمبر کی سیفٹی کے لیے، دین پیغمبر کو سیف رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمانی، ہم آتے ہیں اب اپنی بات پر آتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، پہلے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے پیغمبر حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، پھر حسین کو کون سی یہ مصیبت آن پڑی کہ جس کی وجہ سے حسین مدینہ چھوڑنے پر آدم آمادہ ہو گئے۔ عزاداران مظلوم، اب حسین کے عزادار، حسین کی معرفت مجھ سے بیشتر رکھتے ہیں، بس میں تذکر کے لیے، صرف یاد دہانی کے لیے صرف ایک دو واقعات آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہوں گا، تاکہ آپ کو جو واقعات یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں اس کی ریپیٹ ہو سکے۔ میں صرف ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو محبت پیغمبر نے حسین سے کی ہے تاریخ گواہ ہے، اتنی محبت پیغمبر نے شاید کسی سے نہیں کی ہے۔ جب فاطمہ زہرا تھی، فاطمہ زہرا بے حد محبت کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام، کیسی محبت کیا کرتے تھے، تاریخ گواہ ہے۔ جب فاطمہ زہرا پیغمبر کے گھر تشریف لاتی تھی، پیغمبر اپنی جگہ سے استقبال فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ جب فاطمہ زہرا کے گھر جاتے تھے، فاطمہ زہرا پیغمبر کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور فاطمہ زہرا پیغمبر کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھی۔ تو لہٰذا سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ زہرا سے پیغمبر کتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسن کی ولادت ہوئی ہے، جب امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوئی ہے، جس کو پیغمبر نے ابنا کہا تھا کہ میرے لال ہیں، میرے بیٹے ہیں حسن و حسین، اسی لیے فرماتا یہی میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اتنی احادیث پیغمبر کی شان میں فرمایا، پیغمبر نے آخر یہاں تک کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، پیغمبر سے اتنا نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، پیغمبر آگے بڑھ کر کہتے ہیں احب اللہ، خدا اسے دوست رکھے گا، رکھتا ہے یا رکھے گا، من احب حسینہ، جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ دوستدار حسین ہیں نا، آپ حسین کو دوست رکھتے ہیں، یقیناً خدا آپ کو دوست رکھتا ہے۔ یہ پیغمبر کی زبانی کلمات ہیں، پیغمبر احب اللہ من احب حسینہ، خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مطلب یہ کہ پیغمبر کہنا یہ چاہ رہے تھے اے مسلمان، اے میرے کلمہ گو، یاد رکھنا حسین کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو مجھے اپنی ذات سے ہے۔ یعنی پیغمبر کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یاد رکھنا اگر تم نے میرے بعد حسین کو تکلیف پہنچائی تو تم نے حسین کو تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، پیغمبر نے اپنی طرف نسبت دی حسین کی، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ پیغمبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یقیناً تاریخ میں ایک حدیث بیان کر کے میں آپ کو دوسرے ٹاپک پر لے جانا چاہوں گا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کتنی محبت کرتے تھے حسین،
حسین کے ساتھ. پھر حسین کربلا جانے پہ مجبور, قیام کرنے پہ مجبور کیوں ہو گئے حسین علیہ السلام؟ اب میں آپ کو اپنے مقصد لے جانا چاہ رہا ہوں. اب آپ سمجھ گئے حسین سے کتنی محبت کرتے تھے. تاریخ کے اوراق ہیں. امام پیغمبر اسلام باہر سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے فاطمہ زہرا کے گھر سے گزر ہوا پیغمبر اسلام کا, دیکھا کہ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر رکے ہیں حضور رکنے کے بعد دیکھتے ہیں کس کی آواز ہے؟ حسین کے رونے کی آواز ہے. بھائی گھروں میں بچے ہیں آپ کے, خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. بچے روتے ہیں نا, بچے گریہ کرتے ہیں, بچے روتے ہیں, فریاد کرتے ہیں. جیسے پیغمبر نے دیکھا حسین رو رہے ہیں, گھر کے اندر داخل, کہا فاطمہ کیا بات ہے, حسین رو رہے ہیں؟ کہا بابا نہ جاناش, حسین گریہ کر رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں. فاطمہ جیسے جواب دے چکی, پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تمہیں نہیں پتا جب حسین روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. دیو امام حسینین نانا یاران دساس با علم سو کی پیغمبر چیناری امام حسین نبو محبت باتینا دیوگانے نظر بار گوشن دیکھن گانے یا چھجا سن کہ قیام امام حسین علیہ السلام فلسفہ چین من. اب آئیے فلسفہ امام حسین علیہ السلام چین من. فلسفہ نگانے اگر نظر بانا کا تو جس طریقے سے پیغمبری فیق حسین لا سہارا تاسیوت پینا, پیغمبری حسین لا زیر یوت پینا, حسین لا زی خبر یوت پا کہ نرائی نری ذات حسینین کی جاشق دین پیغمبر لنگرے سہارا تا سندرے. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وفات پیغمبری رحلہ سوچ رہی اپنا. یہ لوگ جو آج حسین جو مجبور ہو گئے کربلا جانے پہ, وہ جب تک پیغمبر تھے حسین سکون سے تھے. لیکن جب منافقت بڑھ گئی, وہ منافق جو لباس تقوی پہن کر پیغمبر کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, جیسے بعد از رحلت پیغمبر لوگ سر اٹھانے لگے. اسی لیے تو حدیث معصوم ہے نا, ظلم جب سر اٹھائے تو سر اٹھانے نہ دو, اس لیے کہ جب یہ ظلم سر اٹھائے گا تو یہ ہر جگہ فساد پھیلائے گا. لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد منافقوں نے اپنا لباس جو پیغمبر کو دکھانے کے لیے لباس تقوی زیب تن کیا ہوا تھا, منافقوں نے وہ لباس اتار دیا اور منافقت کا اپنا لباس زیب تن کیا, اور عیاناً روشن کی طرح, روز روشن کی طرح سامنے آ گئے اور مخالفت دین پیغمبر کرنے لگے. سمجھ گیا جان گرامی, مخالفت دین پیغمبر کرنے لگے. چند نقاط میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں, آگے بڑھنا چاہوں گا. انہی میں سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جب باری آئی ہے, جب امام تھے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جد پیغمبر کی جو روش تھی, پیغمبر کی جو سیرت تھی, سیرت پیغمبر دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی جگہ پر الگ الگ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو اسلامی طریقے نہیں تھے. پیغمبر کی جو سیرت تھی وہ اسلامی اعتبار سے اسلامی تھی. بعد از وفات پیغمبر جو روش اختیار کی گئی ہے وہ اسلامی طرز پر حیات نہیں تھی, وہ اسلامی اعتبار سے نہیں تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو لگا اگر میں آج خاموش رہا تو بچی کچی جو پیغمبر کی سیرت ہے وہ بھی تمام ہو جائے گی. لہٰذا حسین علیہ السلام نے قیام کرنا مناسب سمجھا. دوسری چیز یہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو جو قیام کرنا پڑا, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا جو پیغمبر حکومت کیا کرتے تھے وہ اسلامی حکومت کیا کرتے تھے. بعد از وفات پیغمبر اسلامی حکومت معاشرے سے ختم ہوتی گئی اور بادشاہت کی حکومت آنے لگی, اور بادشاہ آ کر اپنے مقاصد کے لیے حکومت کو استعمال کرنے لگے جن مقاصد کے لیے پیغمبر دین اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے. اسلام وہ مذہب تھا جس میں تمام قبائل کے لوگوں کے لیے راہیں فراہم تھی. لہٰذا ان راہوں سے ہٹ کر اس راستے کی طرف گئے جو پیغمبر نے نہیں دکھایا تھا. بادشاہوں نے اپنی منمانی کرنی شروع کر دی. پھر امام حسین علیہ السلام کو لگا کہ اگر آج میں قیام نہیں کروں گا تو دین پیغمبر جو اسلام نام کا جو دین ہے وہ ختم ہوتا جائے گا, اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی اور بادشاہت والی حکومت قائم ہوگی. اس کے بعد تیسری چیز جو امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ کہ حسین جانتے تھے, اس لیے کہ امام حسین پیغمبر کی حکومت کو بھی دیکھ چکے تھے, امام علی کی حکومت کو بھی دیکھ چکے تھے, امام حسن کی حکومت کو بھی دیکھ چکے تھے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ پیغمبر جب تک باحیات تھے
اس وقت مال اس وقت جو اموال ہوتا تھا، جیسے مال امام اگر ہوتا تھا، اس اموال کو، اسلامی جو اموال ہوتا تھا اس کو پیغمبر اسلام غربا اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پیغمبر ان اموال سے غربا کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، فقراء کی مدد کرتے تھے۔ لیکن حسین نے دیکھا بعد از وفات پیغمبر آج وہیں بیت المال غربا میں تقسیم نہیں ہو رہا ہے، غربا میں منقسم نہیں ہو رہا ہے، فقراء میں منقسم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیت المال جو فقراء کا حق تھا، بادشاہ اپنی حکومت کو بچانے میں اس مال کو صرف کر رہے ہیں، یعنی اپنی حکومت کی سیفٹی کے لیے، اسلام کی سیفٹی کے لیے نہیں، اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، پرسنل دفاع کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو لگا اگر میں آج قیام نہیں کروں گا تو یہ بیت المال جتنا بھی آج تک گیا ہے اور آئندہ بھی تا قیامت اسی طریقے سلسلے سے جاری رہے گا اور اسلام دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت قیام کرنا مناسب سمجھا، اور اس کے بعد جو امام حسین علیہ السلام اس قیام کے لیے ایک طریقے سے مجبور ہو گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوند عالمین نے جن امور کی ہمارے لیے ممانعت کی تھی، جس کے لیے ہمارے لیے حرام قرار دیا تھا، حکم دیا تھا یہ کام نہ کرو، حسین نے دیکھا کہ بعد از وفات پیغمبر وہیں حکم خدا اور حکم پیغمبر کی صریحاً لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حسین نے دیکھا تھا کہ پیغمبر نے اپنے زمانے میں شراب کو خدا نے حرام قرار دیا تھا، پیغمبر نے اسی حکم کو لاگو کرتے ہوئے شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ مسلمان اس وقت جو بادشاہ تخت پر آئے تھے وہ کھلا عیاناً شراب خوری کیا کرتے تھے، شراب میں مست رہتے تھے، موج مستیوں میں لگے رہتے تھے۔ یہ وہی امور تھے جس کو پیغمبر اور خدا نے منع فرمایا تھا۔ لہذا حسین کو لگا اگر آج میں قیام نہیں کروں گا تو یاد رکھیں یہ جو دین میں جو تھوڑی بہت جو محرمات ابھی تک تھوڑے بہت جو محرمات باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنا مناسب سمجھا۔ عزیزان گرامی یقین آپ غور سے سن رہے ہیں جو موضوع دیا گیا ہے کہ کس بیس پہ امام حسین نے فلسفہ قیام کیا ہے، کیوں امام حسین نے قیام کیا۔ لہذا ان تمام امور کو یاد رکھیے، ان تمام امور نے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عزیزان ایمانی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی صریحاً مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک پیغمبر موجود تھے، زندہ تھے، باحیات تھے، لوگ تقوی کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے رحلت کر گئے، لوگوں نے لباس تقوی اتار دیا، لباس منافقت پہن کر سامنے آ گئے، اور اس کے بعد صریحاً مخالفت اسلام کرتے ہوئے نظر آئے۔ لہٰذا اس کے بعد وہ اسلام کی پرواہ نہیں کرنے لگے اور حق تلفی کرنے لگے، حق کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا۔ ایک تو اسلام کے تمام قوانین کو نظر انداز کر دیا، اور حق کی جو تلقین پیغمبر نے کی تھی اس حق کو بھی انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا، حق کی پرواہ نہیں کی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو مناسب لگا کہ اگر میں آج قیام نہیں کروں گا تو اسلام کے تمام جو رولز پیغمبر نے ہمارے لیے بتائے ختم ہو جائیں گے، اور جو پیغمبر نے جو حقوق بتائے تھے وہ حقوق سب سلب ہو جائیں گے، دنیا سے حقوق کا نام ہی مٹ جائے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ کسی طریقے سے میں قیام کر کے ان حقوق کو بھی بچاؤں اور دین اسلام کو بھی بچاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ سمجھئے مقاصد امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو سنتے رہیے۔ آپ یقین علماء بیان کرتے رہتے لیکن اکثر ہم سنتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یقین یہ چیزیں بھی وہ مقاصد ہیں جن نے مجبور کر دیا حسین علیہ السلام کو قیام کرنے پر۔ انہی میں سے ایک یہ تھا، انہی قیام میں سے کہ حسین نے قیام کیا، قیام کرنے پر حسین مجبور ہو گئے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حسین نے دیکھا کہ جب بنی امیہ کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، لوگوں کو اندھیروں کی طرف ڈھکیل رہے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ پیغمبر نے لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف لایا تھا، آج بنی امیہ والے پھر سے نور سے انہیں اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں۔
تو لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اگر میں آج قیام نہیں کروں گا تو نہ جانے قیامت تک آنے والی نسل کو یہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے، اور یہ نہ جانے قیامت تک یہ لوگوں کو اندھیرے کی طرف ڈھکیل دیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام کرنا مناسب سمجھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد یوں رکھیے، یوں صاحب یاد رکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے اس طریقے سے، لوگ آتے تھے آنے کے بعد کہ یا پیغمبر ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آپ پر ایمان، قرآن کی سریحان آیت ہے نا کہ قالت الاعراب آمنا، اگر کہنے لگے یا پیغمبر ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کا حکم ہو یا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ ایمان نہیں رکھتے، ان سے کہہ دیجئے بلکہ یہ مسلمان ابھی ہوئے ہیں۔ ایمان اور چیز ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے۔ لہذا بعد از وفات پیغمبر یہی ہوا تھا، جب تک پیغمبر کے ساتھ تھے دعویٰ کر رہے تھے یا پیغمبر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بعد از پیغمبر لباس اتار دیا اور پیغمبر کی اولاد کے ہی دشمن بن گئے۔ انہی ریزنوں میں سے ایک ریزن، جس ریزن کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، قیام کرنے پر ایک طریقے سے حسین مجبور ہو گئے تھے، انہی ریزنوں میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب عراقی حکومت تھی، جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو ان کا جو حکومت کی طرف حکومت کرنے کے لیے جو شخص آیا تھا، ان کا جو بنی امیہ کا جو سرغنہ تھا، حکومت کرنا آیا تھا عراق میں، ان کا جملہ سنیے عزیزان ایمانی، ان کا جملہ سنیے۔ جیسے علی کو شہید کر دیا، حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی، آنے کے بعد پہلا خطبہ دیتے ہوئے بنی امیہ کا سرغنہ کہتا ہے اے لوگو یاد رکھنا میں تمہیں نماز کی تاکید کرنے نہیں آیا ہوں۔ جملہ سنتے رہیے عزاداران مظلوم کربلا، سرغنہ کا جملہ سنیے، کہتا ہے بنی امیہ کا سرغنہ کہتا ہے اے لوگو میں تمہیں نماز کی تلقین کرنے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں نماز کی تاکید کرنے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں روزے کی تلقین کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آیا ہوں عراق تو آپ پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے لوگو یاد رکھنا جو بھی میری حکومت کی مخالفت کرے گا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا تاریخی جملہ سنتے رہیے، جب بنی امیہ کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے، آنے کے بعد جب منافق سامنے آئے، حسین کے دشمن کھل کر سامنے آئے ہیں، ایک منافق جو بزرگ بھی تھا، ضعیف العمر تھا، کافی ایجڈ تھا، آنے کے حالانکہ نابینا تھا، جب انہیں پتا چلا کہ بنی امیہ کے ہاتھ میں، آخری جملہ سنتے رہیے، میں نے مجلس کو تمام کر دی، آخری جملہ، وہ شخص آ کر کے نابینا ہے، نہیں جانتا ہے، لیکن بغض پیغمبر رکھتا ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، حسین کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ جیسے اس کو خبر ملی کہ بنی امیہ کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، خطاب کرتے ہوئے وہ نابینا کہتا ہے اے بنی امیہ والو یاد رکھنا آج حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، اس حکومت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اس حکومت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اگر آج حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو کبھی پھر حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اے بنی امیہ والو یاد رکھنا پیغمبر اسلام محمد عربی جو تمہیں ڈرایا کرتے تھے، جنت کی لالچ دیا کرتے تھے، جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ پیغمبر کی ایک سیاسی چال تھی جس کی بنا پر لوگوں کو جنت اور جہنم سے ڈرایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے عزاداران مظلوم، اب حسین کے چاہنے والے، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بغور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آیا اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین نے قیام کیوں کیا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں نے پہلے سوال کیا تھا مجلس کے آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، زندگی رہی پھر کبھی تو انشاءاللہ پھر کرگل-ladakh کے سوال میں پوچھوں گا۔ پہلے میں نے سوال کیا تھا کیوں حسین نے قیام کیا، ابھی تک میں آپ کو جواب دیتا رہا کہ حسین نے قیام کیوں کیا، تمام ریزنز کو میں نے ایک ایک کر کے بتا دیا، ان ریزنوں کی بنا پر، ان وجہوں کی بنا پر، ان مشکلات کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لہٰذا عزیزان گرامی اب بھی ان جوابات کے سننے کے بعد کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے، کیا ان میں آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین نے کیوں قیام کیا؟ مدینے میں رہتے آرام سے،
ہائی عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام مدینہ شوق سے نہیں چھوڑ رہے تھے، امام حسین کے مقاصد کے لیے، کہ حسین نے جو جس مقصد کے لیے قیام کیا تھا، قیام کا مقصد حسین کا وہ آخری جملہ ہے جب مدینے والے حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا حسین آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں نا حسین، آپ تو ہمارا سہارا ہے حسین، اگر آپ جائیں گے تو ہم بے وارث ہو جائیں گے، ہم تو بے موت مارے جائیں گے، اے حسین آپ تشریف رکھیے۔ حسین نے آخری جملہ کیا کہا تھا؟ میں لوگوں یاد رکھنا، میں کوئی جنگ کے غرض سے نہیں جا رہا ہوں، کوئی میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کوئی میں تخت و تاج کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے، میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں۔ حسین دیکھ چکے تھے، اس لیے کہ دنیا سے امر بالمعروف ختم ہو چکا، نہی از منکر ختم ہو چکا، لہذا امام حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے قیام کرنے پر۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی اب ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھائیں گے، جملے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آپ آوازیں اٹھائیں گے اتنی آپ کو زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، تو لہٰذا جب کبھی ظلم سر اٹھاتا ہے اس کو وہیں پہ دبانا پڑتا ہے، ادروائز آپ کو مشکلات جھیلنی پڑتی ہے۔ ہائی آزاداران مظلوم کربلا، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، لہٰذا دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہی کرتے ہوئے اپنی بات تمام کرنا چاہوں گا۔ آج امام حسین علیہ السلام، آج دوسری محرم آئی ہے، ایام ازا کی آج دوسری تاریخ آ گئی، کتنے شوق سے ہم انتظار کر رہے تھے، محرم لے بیتا محرم ہوں گے اچھی گانا یری دو سیاہ لباس پو گانا یار اچھی زیرین دی زیرین کی حسینی ازا لفظ تھا۔ یہ لباس زیب تن کرنے کے بعد کسی کے اوپر زیب نہیں دیتا کہ کوئی اپنے لبوں پر تبسم لائے، کوئی مسکرائے۔ آیا زاداران مظلوم جدی لباس پہ چیز خود خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جب کبھی تو نقو لباس یہ سیاہ لباس زیب تن بس، اس کے بعد آپ کا دل مغموم رہتا ہے، ہمیشہ آپ کو صرف رونے کا من کرتا ہے۔ کیوں آزاداران مظلوم کربلا، کیوں روتے ہیں آپ، کیوں رونے کا من کرتا ہے؟ ہائی آزاداران مظلوم، اس لیے کہ جو آدمی آپ پر احسان کرے نا، آپ کو اس کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بال بچوں کی قربانی دے کر کربلا کے میدان میں جو پورے مسلمانوں کے اوپر جو ایک احسان کیا تھا، آپ وہ مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے جو سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے اس حسین کے احسان کو آج تک فراموش نہیں کیے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ورود کربلا کے آج مسائب پڑھنے ہیں، ورود کربلا۔ امام حسین ٹھپو مدینہ نسکت تیار سوزن سفر لچھا تیار سوزن مدینی مرد و زن حسینی خدمت لئیو سنا چی فریاد بدا کا حسین یارا مسوجو۔ کیوں عزاداران مظلوم کربلا، کیوں لوگ آ رہے تھے حسین کے پاس؟ سب جانتے تھے حسین ہماری آخری آس ہے، حسین ہمارا آخری سہارا ہے، اگر حسین آج نکل گئے تو ہم خود بخود بے موت مارے جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ گواہ آج ایام مجلس کی 2021 کی 1443 کی دوسری تاریخ آ گئی، ورود کربلا کے مسائب پڑھنے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلا ہے، کہاں سے چلا ہے؟ مدینے سے چلائے۔ بھائی آپ پردیس میں، یقین آپ کے پردیس میں ہے نا، آپ کے بچے پردیس میں ہیں، آپ کے بیٹے باہر نوکریاں کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے اس چیز کو۔ میری ماں بہنیں جو اس مجلس کو گوش کر رہی ہیں، سن رہی ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں مسلموں نہیں مانا کمزوری ہو مدرسی کو کمزوری ہو مات۔ جب ہمارا کوئی لاڈلا سفر پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آپ سنتے رہے عزاداران مظلوم کربلا، جب ہمارا کوئی لال، ہمارا جگر گوشہ، ہمارا نور نظر سفر پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا باہر تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کشمیر جا رہا ہے، دلی جا رہا ہے، ممبئی جا رہا ہے، سبق کیوں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا آپ کا بیٹا نوکری کرنے جا رہا ہے۔ بیٹا جب گھر پر آتا ہے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لیکن یہیں لال آپ کا، یہیں بیٹا آج جب اس کی چھٹی پوری ہو گئی واپس پردیس جا رہا ہے۔ پردیس خدا کسی کو پردیس کی زندگی، پردیشوں کی زندگی نہ دے۔ پردیس ایک ایسا مقام ہوتا ہے جن میں آپ سمجھ لیجئے، پردیس میں ہمیں خدا نے حکم دیا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں سفر پر جاتے، پردیس میں جاتے ہیں تو آپ سفر کا آپ روزہ نہ رکھیے، آپ کو مشکلات ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے خدا نے کہا نماز کو قصر کر دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب آپ کا لال سفر پہ جانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، آمادہ یہ سفر ہوتا ہے، آپ سنتے رہیے، جب ماں بچے کو کس طریقے سے ودا کرتی ہے۔
آپ اپنے بچوں کو ودا کرتے ہیں کس طریقے سے ودا؟ میں صرف آپ سے ایک ایمان کا سوال کروں گا، بھائی میری ماں، آپ کا بیٹا تو واپس آئے گا نا، 2 مہینے بعد، سال بعد واپس آئے گا نا، 6 مہینے بعد واپس آئے گا، کیوں ماں ڈیوٹی تک آتی ہے؟ کیوں ماں دروازے تک آتی ہے؟ کیوں ماں روڈ تک آتی ہے، گاڑی تک آتی ہے، آ کر بار بار بچے کو گلے لگاتی ہے، گلے لگا کر کیا کہتی ہے ماں؟ اے میرے لال ہوشیار بس سو ہے، یارا سفل چھ ہوشیار بس سو ہے، سفل تکلیف شاد ہوشیار بس سو۔ اللہ اکبر، ماں ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں کو یہ بھی خبر ہے کہ میرا لال واپس آنے والا ہے، لیکن ماں کا دل قبول نہیں کرتا، والد کا دل قبول نہیں کرتا۔ انتا گاڑی سک بسوں سے بار بار لگ پائی زوک بین چی بائی بائی سین چی خدا حافظ سین چی گانا یاری مسلمو چی مدامت چا چی مدامت جو یارا پتا دو آپ جو اچھا سنزر ہے، لیکن اللہ اکبر، ماں کا دل نا کہاں سے بڑھتا؟ ماں سمجھتی ہے میرا نور نظر میری آنکھوں کے سامنے رہے، آج نور نظر دور ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں۔ ہائے عزاداران مظلوم کربلا، جو مدینے والے حسین سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، آج حسین مدینہ کو چھوڑنے کے تیار ہو گئے ہیں۔ لوگ جوگ تک جوگ حسین کے پاس آئے ہیں، گزارشات لے کر آئے ہیں، التماس کرتے ہیں آقا حسین آپ سفر پر نہ جائیے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا اوراق ہے، حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں۔ آخر میں جب حسین مدینہ سے باہر نکلے ہیں، نکلنے کے بعد ایک مرتبہ ایک مقام پر پہنچے ہیں، حسین مکے کو ودا کر کے سفر میں نکلے ہیں۔ یہاں سے یزیدی فوج کا ایک سالار پہنچتا ہے، ایک قافلہ پہنچتا ہے، حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر حسین کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ حر ابن یزید ریاحی کا آپ نے نام سنا ہوگا، حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگے جانے سے منع کر دیا، کہا آپ کوفے نہیں جا سکتے، آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہاں سے حسین کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہاں سے یزید کو خط لکھ دیا، میں نے حسین کو گرفتار کر دیا ہے، میں حسین کو اسی جگہ لاؤں گا اے یزید جہاں تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا وارثوں سندھے، حسین کربلا دن اس کو تین وقتی کی امام حسین علیہ السلام کربلا تھن منا۔ ایک مرتبہ امامی پیار راوی کنی بیان رہے کتاب مقاتل امام حسین علیہ السلام اسف وفادار ذوالجناح دل لمن اس کے اوپر میں سو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ امام حسین اپنے اسف وفادار سے کہتے ہیں اسف وفادار کیا بات ہے، تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ بے جوان بے زبان حیوان نے شاید امام کو جواب دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کربلا علیہ سے اپنا 5 سے 6 گھوڑے امام نے چینج کر دیے تاکہ آگے سفر کر سکے، لیکن سفر آگے نہیں بڑھا، کوئی سا بھی گھوڑا تھا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حسین زمین کربلا میں پہلا قدم میں کہوں گا آقا آج آپ کا کربلا میں پہلا قدم ہے آقا، اور 8 دن بعد ہوں گے اسی کربلا کی زمین پر آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ کہتی ہے حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ بنی اسد کے بزرگوں نے کہا آقا اس زمین کا نام نئی نوا ہے۔ کہا اور کوئی نام؟ کہا اس زمین کا نام شط فرات ہے۔ کہا اس کے علاوہ کوئی اور نام ہوگا؟ کہا اس زمین کا نام کربلا۔ اللہ اکبر، حسین کو جیسے کربلا کا حسین کے کانوں تک آواز آئی ہے، کربلا کا نام حسین سوکھ چکے۔ عباس سے کہتے بھیا عباس ہماریوں کو بٹھا دو، خیمے لگانا شروع کر دو، ماں بہنوں کے لیے پردے کا انتظام کرو، ارے ہمارا مقصد آ چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بنی اسد کے لوگوں سے خطاب کرتے 2 چیزوں کی التجا کرتے ہیں، اے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں حسین خریدنا چاہتا ہوں، میں یہاں چند دن کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ جیوں سے نہ چیزی رہتی یا حسین یہ ردی قیام مبسجو، یا حسین یہ ردی قیام مبسجو، دعا فن بلائی جغین۔ آج تک جتنے بھی انبیاء اور اوصیاء اس زمین سے گزرے ہیں
وہ ٹھوکروں سے دو چار ہو چکے ہیں۔ حسین آگے بڑھیے، یہاں پر نہ رکیے۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا میرا مقصد آخری یہی ہے، میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج ہم کرگل میں رہ کر، اس ادارے میں رہ کر حسین کی اس قربانی کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اے عزادارو، آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ حسین کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں بھی حسین نے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ حسین نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں، میری ایک دو وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے، جب میرا چاہنے والا کوئی زائر کربلا کی زیارت کے لیے آئے، ارے میرے زائر کو 3 دن رہنے کی اجازت دینا، ارے میرے زائر کو میرے قبر کی نشان بتا دینا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، 10 محرم کو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ میں کہوں گا آقا، روز عاشور 12-13 محرم تک آپ اور آپ کے اصحاب کے لاشیں بے گور و کفن زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کا آخری جملہ، اے بھیا زینب کو معاف کر دینا، ارے زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، اے بھیا اگر میری چادر ہوتی میں اپنی چادر سے آپ کو کفن دے دیتی۔ اے بھیا دشمنوں نے میری چادر چھین لی ہے، میں بے ردا ہو چکی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومین من ذریت الحسین۔ خدایا بحق امام حسین علیہ السلام ہماری اس قلیل سے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا ہم جب تک زندہ